السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک۔ بہت سے سیاسی اپہیول ہو رہا ہے جب سے ایک پریس کانفرنس ہوئی کچھ 2 دن پہلے، جب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کی، ایک انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس تھی۔ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اس کے بعد اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی پالیٹکس عمران خان صاحب کی ان پرٹیکولر کبھی بلو ہاٹ کبھی بلو کولڈ والی چیز پہ چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے ابتدائیہ دیکھا، ایک دن گزرتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں او ڈی جی آئی ایس آئی سن لو، اگلا دن آتا ہے کہتے ہیں فوج میری، میں بہت جواب دے سکتا ہوں، میں دینا نہیں چاہتا۔ پھر آ جاتا ہے تیسرے دن کہ جتنے ہینڈلرز ہیں نواز شریف ان کے تم سارے سن لو۔ پھر کہتے ہیں کہ چلیں خدا کا واسطہ ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں اور یہ چیز آپ ملک کو بچائیں اور ان لوگوں کو فارغ کریں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ فیصل وابڈا نے جب 2 دن پہلے اپنی پریس کانفرنس کی تو ودن آورز کچھ گھنٹوں کے اندر ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا، بنیادی رکنیت ختم۔ اور بلکہ خان صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے عامر متین کو، تو اس میں انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے پتہ ہے کس کے کہنے پہ کہا ہے۔ انہوں نے ڈی جی سی کا ریفرل دیا، جنرل فیصل کا، کہ ان کے دوست ہیں، ان کے کہنے پہ اس نے کہا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلے وابڈا صاحب انہی سے ڈی جی سی سے بات کرتے رہے تھے اپنے قائد کے لیے کہ چلے کوئی چیزیں ٹھیک ہوں، سب کچھ ہو۔ نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ یہ نام بھی پی ٹی آئی نے پہلے لیے۔ اعظم سواتی صاحب نے ایک پریسر کیا، اس پہ انہوں نے الزام لگایا ڈی جی سی جنرل فیصل پہ اور سیکٹر کمانڈر کو نام لے کے۔ پھر خان صاحب نے کچھ دیر کے بعد دوپہر کے وقت ایک جلسے میں اگین کہا کہ جو میں ڈرٹی ہیری کہتا تھا وہ یہی فیصل تھے۔ کل تک جو بحث صرف خان صاحب اور آرمی چیف کے درمیان میں تھی، لگ اب یہ رہا کہ اب وہ خان صاحب کی اور انسٹیٹیوشن کے درمیان میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں پھیلا دی ہیں انہوں نے۔ افسران، سینئر افسران سے لے کے جونیئر افسران، سب کو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ سب کچھ چل رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈیٹ آج خان صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ابھی لانگ مارچ 8-9 دن اور لگیں گے، یعنی کہ اب 4 تاریخ نہیں ہے، یہ اس کے اندر 5-6 دن اور ایڈ ہو سکتے ہیں۔ بہت سے جو ناقدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تب تک ڈیٹ چلتی رہے گی جب تک نئے چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی۔ پہلے خیال تھا کہ یہ مارچ شروع نہیں ہوگی جب تک آرمی چیف اناؤنس نہیں ہوں گے، لیکن جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ٹائم سکیجول اوپر ہو گیا، بیکاز ہر کسی کو تھا کہ اس ڈیتھ کا کیا اثر ہوگا چیزوں پہ، پالیٹکس سے اوپر، اور اس کا گہرا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ ملبہ سارا ڈالنا چاہ رہی ہے خان صاحب پہ اور اے آر وائی کے مالک کے اوپر، سلمان اقبال پہ۔ خان صاحب آبویسلی ڈال رہی ہیں سارا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے انپریسیڈنٹڈ سٹیپ لیا جب ڈی جی آئی بھی آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، لیکن اس کانفرنس کا بڑا تھوڑا حصہ ارشد شریف پہ تھا، زیادہ حصہ اس بات پہ تھا کہ خان صاحب کس طرح آ کے کیا کیا مانگتے رہے جنرل باجوہ سے، اور وہ آگے سے انہوں نے کن کن باتوں پہ انکار کیا۔ سو پہلے یہ عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو بات بیچ میں رہ گئی جب وابڈا صاحب نے کہا، ان کو اس بات سے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ خون دیکھ رہا ہوں اس مارچ میں، اور لاشیں گریں گی، بڑے لوگوں کی بھی، عام لوگوں کی بھی، اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا۔ تو پی ٹی آئی نے کہا کہ شاید یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لیکن پھر خان صاحب کا آج ایک ٹویٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ، عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جی ٹی روڈ پر ہمارے مارچ کے ہمراہ عوام کا سمندر میں 6 ماہ سے ملک میں ایک انقلاب کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ سوال صرف یہ ہے کہ آیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا یا خوریزی کے ذریعے تباہ کن؟ اب اسی خوریزی کی بات یہ بھی کر رہے ہیں۔ سو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب چیز جا کدھر رہی ہے۔ کیا خان صاحب کا کلیش ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ اتنی کھل کے کیوں آ گئی ہے کہ خان صاحب کے تمام بیانیے انہوں نے رد کر دی ہیں؟ اور اگر یہ چیز یہاں ختم ہونی تھی تو پھر سے تمام آفیسرز بائی نیم خان صاحب اینڈ پارٹی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ یہ مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دن کیا واقعی بہت خطرناک ہیں، کیا خونریزی واقعی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے تو کیا وابڈا کسی کے کہنے پہ ڈرا رہے تھے یا کسی کے کہنے پہ سمجھا رہے تھے؟ یہ تمام چیزیں میرے ساتھ بڑا ایمیننٹ پینل ہے میرا، محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ، اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اور مریم نواز۔ ہمیں جوائن کریں گے علی نواز اوان، یہ سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، فارمر اسپیشلسٹ پرائم منسٹر آن سی ڈی اے، اور ویسے انہوں نے اسٹوڈیو میں آنا تھا
لیکن اب شاید بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریڈ زون ایکسٹینڈ کر دیا، تو کچھ پتہ نہیں گرفتاریاں کر دیں لیڈران کی. تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ انڈسکلوزڈ جگہ سے انہوں نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے. وی ہوپ کہ کم از کم پروگرام ختم ہونے تک چھاپا نہ پڑے تاکہ علی سے ہماری بات ہوتی رہے. ابھی فواد چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں، اس لیے میں ان کو آپ دونوں کی اجازت سے ذرا پہلے لے لوں گا، وہ کسی بھی وقت کنیکشن کٹ جائے گا. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب یہ بتائیں، ہمیں بتا دیں پہلے کہ کہاں پہ کھڑے ہوئے آپ. صبح آپ کہتے ہیں اوے ڈی جی آئی ایس آئی، شام کو پھر آپ کہتے ہیں او میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو آپ اپنا رول ادا کریں، نیوٹرل نہ رہیں. پھر ساتھ ہی آپ دھمکی بھی دے دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری مرضی کے مطابق فیصلے نہ کیے تو عوام کے ساتھ وہ آپ کا کلیش ہو جائے گا. وابڈا کو آپ نکال دیتے ہیں کہ وابڈا نے کہا کہ بلڈ شیڈ ہے، لیکن خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی ہوگی. اور امپورٹنٹ بات، خان صاحب جب لاہور کے لیے مڑے کل تو اسد عمر صاحب کو ابھی میں نے پیس چلایا، اسد عمر نے خود کہا کہ کوئی اچانک میٹنگ آئی ہے، امپورٹنٹ کال آئی ہے. ہم سمجھے شاید ویسی کال آ گئی جیسے جنرل کیانی نے کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں. پھر خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا بھائی کوئی میٹنگ نہیں ہے، میں تو پہلے ہی پلان یہ تھا. کنفیوژن کیا ہو گئی ہے اتنی آپ کی اینڈ پہ، ذرا ہمیں سمجھائیں. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات بڑے واضح ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. آپ اچھے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے. آپ ہمارے لوگوں کے کپڑے اتاریں گے، ظاہر ہے کہ اس کا وہ اس میں وہ اتنی نرمی نہیں ہوگی. یہ تو سمپل ہے. پہلے تو ریلیشن شپ تو ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی وفا کر رہے ہیں، جفا کر رہے ہیں؟ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ وفا کر رہے ہیں، جفا کر رہے ہیں؟ پہلے ذرا مجھے 15 منٹ بولنے کے بعد 2 منٹ دوسرے کو موقع دو نا. پہلے اپنے آپ کی پچھلی ساری باتوں کو سمرائز. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات روز بدلتے ہیں، کیونکہ 2 3 4 5 شخصیات ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کون سا کوئی لاکھوں لوگوں کا ہے؟ 2 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. وہ فیصلے ہوتے ہیں ان کے، اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. وہ ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں تو آپ اچھے ہو جاتے ہیں، وہ برے ہو جائیں تو برا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اب دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہے. دیکھیں 37 الیکشنز ہوئے ہیں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے. 37 میں سے 29 پی ٹی آئی جیتی ہے. کل کرم کا جو ہوا الیکشن، اس میں عمران خان نہیں جا سکے، پرویز خٹک نہیں ایک دن گئے، محمود خان صاحب نہیں جا سکے، کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں جا سکی، اور 58% ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. جو فیصلہ تھا عمران خان کو ہٹانے کا، وہ چاہے جن بھی نکات پہ لیا گیا تھا، وہ فیصلہ مکمل طور کے اوپر غلط ثابت ہوا ہے. عوام نے اس کو رد کیا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا حل جو سلوشن ہے اس وقت کی سچویشن کا، وہ تو بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں. وہ تو آپ کا پرسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے نا. میرے تو آپ سے 3 اسپیسیفک سوال کیے ہیں. اسد عمر صاحب نے کیوں کہا کہ میٹنگ ہے اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں میٹنگ نہیں تھی؟ دوسرا 9 دن آپ نے کیوں ایڈ کر دیے مارچ کے اندر؟ اور جو فیصل وابڈا بات کر رہے تھے آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. خود خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ انقلاب نرم بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے. ان 3 باتوں کا ذرا مجھے کائنڈلی جواب دے دیں. میں اس طرف بھی آتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا عمران خان کو نکالنے کا، وہ فیصلہ بالکل غلط ثابت ہوا. اور آپ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے غلط فیصلے کے اوپر اڑ جاتے ہیں. تو امریکہ نے نکالا ہے کہ فوج نے نکالا ہے؟ میں کنفیوز ہو گیا ہوں. خان صاحب کہتے تھے مجھے امریکہ نے نکالا ہے، تو امریکہ نے نکالا ہے کہ فوج نے نکالا ہے، کہ فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کے نکالا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ تو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آتی ہے. اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے، آپ بی اے پی والوں سے، آپ مینگل سے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر چینج ہوئے تھے، وہ آپ کو بتا دیں کہ اکارڈنگلی. سو فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کے خان صاحب کو نکال دیا. آپ 3 سوال آپ نے کیے، پہلے مجھے جواب دے لینا نا، درمیان میں آپ اور باس آپ اسپیسیفک جواب بھی دیتے جائیں نا ساتھ ساتھ. نہیں، وہ بھی میں دے رہا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصل وارڈا کی جو تقریر ہے خان صاحب کا، اگر آپ نے آخری تقریر میں ان کا سنا ہوتا ٹکڑا اور یہ آپ کو سجاد بھٹی نے وہ نکال کے دیا ہوتا، تو اسپیسیفکلی خان صاحب نے اس کو ایڈریس کیا اس میں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی کا ہو جاتا. انہوں نے کہا
کہ میں ریفر کر رہا تھا کہ دو طرح کے ریولوشن ہوتے ہیں. ایک ریولوشن ہے جو امن سے آتا ہے بیلٹ کی طرح, اور ایک ہے جو خمینی صاحب ایران میں لے کے آئے تھے. ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم بیلٹ کے ریولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. سر ٹویٹ بڑا کلیئر ہے, ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں سوال صرف یہ ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن. وہ ان کا ٹویٹ بڑا کلیئر ہے. نہیں تو اسی ٹویٹ کو جب انہوں نے کانٹیکسٹ بیان کیا ہے, اسپیچ بیان کیا ہے, تو وہ بھی تو آپ سنیں نا. آپ خالی جب کانٹیکسٹ کے بغیر تو کوئی بھی چیز کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی. وہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ خان صاحب نے کہا کہ ایک کلوز ڈور میٹنگ کرنی ہے. وہ کلوز میٹنگ کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بیان کر دیا, جس سے غلط فہمی. وہ بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے, بڑے ایکسائٹڈ تھے, جیسے وہ مجھے وہ علامہ طاہر یاد آ گئے جب انہوں نے کہا مبارک ہو. مجھے تو فرینکلی وہ سین یاد آ گیا تھا. کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ والی بات نہیں ہے. کراؤڈ بہت بڑے ہیں, آبویسلی بڑے کراؤڈ کو دیکھ کے آپ ایکسائٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے, لوگ اس میں دیکھ بھی لیتے ہیں. اور جو اپنا یہ وارڈا والا ہو گیا, اسد عمر ہو گیا, تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں نے پوچھا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ اب آپ سے وفا کر رہی ہے, جفا کر رہی ہے؟ کچھ وفا کر رہے ہیں, کچھ جفا کر رہے ہیں. وفا جفا ان کی اپنی ہے, آپس میں طے کر لیں اور پھر آگے چلیں, بس ختم کریں گا. کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلٹ ہے اسٹیبلشمنٹ میں, کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسے فیصلہ سازی وہاں پہ ہوتی ہے. ایک یونٹی آف کمانڈ ہے وہاں پہ, وہ اس طرح فیصلہ سازی نہیں ہوتی. اوپینینز لوگوں کی ڈفرینٹ ہوں گی, اوپینینز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک فیصلہ سازی جب ہو جائے گی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ہے, تو وہ پولیٹیکل ہو اگر فوج ہو جاتی ہے مکمل طور کے اوپر, تو یہ پاکستان کے لیے بیسٹ پاسبل ڈیسیژن ہے. اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں وہ سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ کے کریں. اچھا آخری سوال چوہے صاحب, آخری سوال مجھے کائنڈلی بتائیں. یہ رہا ہے میرا ہمیشہ مدعا یار یہ رہا ہے کہ اصل میں تو پولیٹیشینز کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے اور ہمیں کوئی سولوشن بنا کے آگے چلنا چاہیے. آئیڈیل تو یہ ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, وہ بھی دیکھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں, اس کے مطابق ہمیں بتا دیں آگے چلیں. یہ بتائیں کیا نئے چیف کی اناؤنسمنٹ سے پہلے مارچ اسلام آباد پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اس وقت ہمارا سچویشن یہ ہے کہ ہم روزانہ 10 سے 12 کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کر نہیں پا رہے, کیونکہ ایک لوگ ساتھ چلتے ہیں, ہزاروں لوگ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا بھی وہ کل آپ نے دیکھا وہ انفارچونیٹ حادثہ ہو گیا, لوگ ایکسائٹیڈ ہیں بڑا زیادہ, تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور 10-12 کلومیٹر تو 10 سے 12 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ کوئی 15 دن اور 15 دن کا مطلب ہے کہ ہم گزر گئے 15 نومبر سے پہلے, تو پھر وہ اناؤنسمنٹ کے قریب ہی آپ پہنچیں گے کہیں؟ اب پتہ نہیں ہے کتنا لگ جاتا ہے, ہمارا اس اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو اپنی سپیڈ پہ چل رہے ہیں. اب وہ ہمارے ساتھ مل جائے تو علیحدہ بات. چلیں چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب آپ نے ساری باتیں سن لی, آپ کے پاس آتا ہوں. کیا ہے یہ سپیڈ بڑی سلو ہو گئی ہے ریلی کی, یہ 10 سے 15 ظاہر ہے 12 کلومیٹر یہ 9 سے 8 بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ تب تک ریلی نہیں پہنچے گی, یہ قافلہ نہیں پہنچے گا جب تک حقیقی اناؤنسمنٹ, حقیقی اپوائنٹمنٹ اناؤنس ہوگی تو حقیقی آزادی کی مارچ پہنچے گی؟ ایک تو پی ٹی آئی نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اور بالکل کلیئر کٹ یہ کہنا شروع کیا ہے کہ وہی سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں پولیٹیکل لیول پر. کیونکہ ابھی بھی فواد نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا ان کو حکومت سے نکالنے کا, وہ غلط ثابت ہوا ہے اور اس کو وہ کریکٹ کریں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر پولیٹیکل پروسیس میں انوالو نہیں ہوتے, اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں ہے, اور ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اس کو درست کریں. اگر جن پارٹیز کا انہوں نے ذکر کیا, باپ پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا اور اختر مینگل صاحب کا, اگر تو وہ اتنے آسانی سے اپنی ایلیجنس چینج کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے فواد چودھری صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ان کو کچھ معلومات بھی ہوں گی, تو پھر 2018 میں انہوں نے کس کے کہنے پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا. سو پی ٹی آئی کے لیے اگر وہ اسی ٹیلی فون کال کی وجہ سے یا ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے, انسینٹیوز کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ساتھ دیں اور 3.5 پونے 4 سال ساتھ دیتے رہیں,
تو وہ ان کو پرفیکٹلی ایکسیپٹیبل ہے اور تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور ایک دو نئی ٹرمینالوجی پاکستان کی سیاست میں انٹروڈیوس کی تھی, ایک ون پیج کا کانسیپٹ اور دوسرا ہائیبرڈ رجیم, اور اس پر فخریہ بیان کرتے تھے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر. آپ لوگ تو کافی خوش ہوں گے ویسے, آپ تو پچھلی 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ سے تو زبیر صاحب بہت خوش ہوں گے کہ چلیں بندوقیں ہمارے میں سے ہٹیں, آپ اسٹیبلشمنٹ ان کو دیکھے گی, یہ اسٹیبلشمنٹ سے نبڑیں. آپ لوگوں کو تو بڑا, aren't you happy? Yeah, we are happy at the stupidities of PTI, of course. Why not? اگر کل کو بیوروکریسی, سیولین بیوروکریسی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کہیں کہ جی ظاہر سی بات ہے, اس سے ان کا کیا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا, ایک اپنی پاور کے لیے ایک پولیٹیکل آبزرور کا 26 سال کی تاریخ میں نظر نہیں آیا تھا. ایک بڑے نام نہیں لوں گا, ایک بڑے انٹیلیجنٹ پولیٹیکل آبزرور, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی. انہوں کا لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنی جگہ اڑی ہوئی ہے اور گورنمنٹ پاس تو آپشن نہیں ہے ریزائن کرنے کا, لیکن گورنمنٹ چاہے گی یہ کہ ہم اڑے رہیں, عمران خان اپنی جگہ اڑے رہیں, اور حالات ایسے اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ پوری سسٹم لاک ڈاؤن میں چلا جائے, تو پھر جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ہمیں بھی کہیں بھائی جان آپ بھی گھر جائیں, عمران خان کو کہیں آپ بھی صبر کریں, 1-2 سال کا انٹرم جو بھی بننا ہے, 3 سال کا کوئی اور نظام آ جائے تو ہم بھی سرخرو ہوں, 3 سال ہم کہیں جی ہم نے سیاست کے لیے, ریاست کے لیے سیاست قربان کی, ہم نے بڑا کام کیا, ہم اس لیے چلے گئے باہر, اور ہمیں بھی کچھ چلے جائیں گے اگلے الیکشن کے لیے, ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہوں گی بات کرنے کی. تو عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ آپ چلے جائیں, تو ان کو تو قبول ہو, شاید کہ گیپ بھی آتا ہے تو خیر ہے, دیکھی جائے گی. کیا آپ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ آپ دونوں کے لیے فیصلہ کر دیں کوئی تیسرا, آپ کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے, باعزت راستہ ایک تو دیکھیں مالک ایک تو پریکٹیکل بھی ہونا ضروری ہے, اور فواد چودھری وہ پریکٹیکلٹیز کی بھی بات کر رہے تھے. لیکن 7 مہینے تو گزر چکے ہیں جب سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت کو فورس کر سکیں کہ وہ ڈیزالو کریں اور الیکشن کال کریں. سو دا لیٹسٹ دیٹ دس گورنمنٹ از ان پاور از mid August 2023, which is just about 7-8 months away. ویسے ہی الیکٹورل پروسیس اور اپنی کامیابی کو اشور کرنے کے لیے آپ کو کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ پھر پریپیئر کریں اگلے الیکشن کے لیے. تو جہاں 7 مہینے آپ نے پوری قوم کو اس ایج پر رکھا اور آپ کوشش کرتے رہے, اور ایک فرینکلی انسپائٹ آف دی پاپولیرٹی جو فواد چودھری نے ذکر کیا تھا, الیکشنز کے ریزلٹس میں جو نظر آتی ہے یا یہ جلسے جلوس میں نظر آتی ہے, وہ حکومت پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکے جو 2014 میں ڈالا تھا انہوں نے, اور جس کے لیے حکومت کو کافی پریشانی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کو کوئی نکال دے تو پھر آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا, آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. میں جاتا ہوں آپ کے بیکاز میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان ہیں اپنی پاپولیرٹی کو پازیٹیو طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا بیڑا غرق بھی کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنے زیادہ وہ ہیں اس وقت سچویشن میں جس میں وہ اپنے آپ کو ضائع کریں گے, اور ود ان دا پارٹی بھی بہت پرابلمس کھڑے ہو گئے, وہ سامنے نظر نہیں آتے, بٹ آئی تھنک ایوری ون نوز واٹ از ہیپننگ ود ان دا پارٹی. علی نواز صاحب ایک چیز بتائیں, ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن عام تاثر یہ ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ سیدھی ہو گئی آپ, بیکاز یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو انہوں نے الزام لگائے ایکچولی وہ برائب کا الزام لگایا ہے, جو کہ وقت کے وزیر اعظم نے شاید رشوت آفر کی وقت کے آرمی چیف کو کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں, اگر یہ ووٹ آف کانفرنس کو آپ فارغ کروا دیں, نو کانفرنس کو, تو آپ تاحیات یا واٹ ایور 2 سال کے لیے, لیکن ایکسٹینشن اس کے بدلے آپ کو خلت ادا کی جائے گی. یہ ٹیکنیکلی تو ایک بڑا سیریس الزام ہے. پھر انہوں نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے کہ راتوں کو ملنا اور صبح گالیاں دینا, یہ کہاں کی بات چیت بنتی. تو اب اس میں کوئی کور نہیں رہا, جو سیدھی سی بات ہے, کھل کے باتیں سامنے آ گئی ہیں. خان صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا, پھر خان صاحب نے بھی, میاں صاحب نے بھی ایک باری نام لیے تھے اور انہوں نے تو ایک اور کانٹیکسٹ میں لیے تھے. اب خان